خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت جب یسوع پار ہو کر جرجاسیوں کے ملک میں پہنچا تو یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم روزے کے ایام میں پہلا جمعہ ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے کلام کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاید نبی میں لکھا ہے کہ میری پسند کا روزہ کیا ہے۔ میری پسند کا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ہم خدا کی پسند کے روزے رکھتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی پسند کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کی پسند کے روزے ہیں تو اس میں نیت دیکھنی ہے کہ میری نیت کیا ہے۔ جو کسی بھی انسان کی نیت پر روزے کا دار و مدار ہے۔ ہم پرانے عہد نامے بھی جب پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر جب شاؤل بادشاہ کو قتل کر دیا گیا تو داؤد بادشاہ نے روزہ رکھا، اور داؤد بادشاہ نے روزہ رکھا اور سب لوگوں کو بتایا کہ ہمارا بادشاہ غیر سرزمین میں غیر لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اب ہم بے بادشاہ ہو گئے ہیں، خدا کا ممسوح ہمارے سامنے قتل کر دیا گیا ہے، خدا کا چنا ہوا بندہ، خدا کا ممسوح جسے مسح کیا گیا تھا وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، جو ہلاک ہونے والا تھا، قتل ہونے والا، وہ چلا گیا، لیکن ہم سے بھی کوئی گناہ ہوا ہے کہ ہم آج بے بادشاہ ہو گئے، ہمارا ممسوح قتل کر دیا گیا، اسرائیل کا فخر، اسرائیل کا پہلا بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے، ہم بے بادشاہ ہو گئے۔ ہم اس طرح دیکھتے ہیں ایسٹر کی کتاب میں روزے رکھے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ کے زمانے میں نہمیہ اور عزرا، جب نہمیہ کو پتہ چلتا ہے کہ ہیکل پر غیر قوموں نے قبضہ کر لیا ہے اور شہر کے دروازے جلا دیے گئے ہیں، تو نہمیہ نے اعلان کیا کہ آؤ ہم سب روزہ رکھیں۔ روزہ کیوں رکھیں گے؟ روزے میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری ہیکل، ہمارا فخر، ہمارے ایمان کا قلعہ تباہ کر دیا گیا ہے اور غیر قوموں نے کیا ہے۔ وہ ہیکل جس کے بارے خدا نے اپنے خاص مقصد کے لیے اور اپنے ممسوح داؤد کو بتایا کہ کیسے بنانی ہے، سلیمان کو خدا نے بتایا کیسے بنانی ہے، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ آؤ ہم روزہ رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا ہے، ہمارے باپ دادا خدا سے دور ہو گئے۔ آؤ ہم روزہ رکھیں اپنے باپ دادا کے لیے بھی، آؤ ہم روزہ رکھیں اپنے گناہوں کے لیے بھی، اور ہم روزہ رکھیں گے کہ خدا ہمارے گناہ، ہماری خطائیں معاف کرے۔ اور آج ہم قید میں ہیں، ہمارے لوگ زنجیروں میں ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، اپنا ملک ہمارا چھن گیا ہے، آج ہم غیر سرزمین میں ہیں، آج نہ ہیکل ہے، نہ کوئی کاہن ہے، نہ قربان گاہ ہے، نہ ہم قربانی دے سکتے ہیں، آج ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہم دعا کریں گے اور روزہ رکھیں گے کہ خدا ہمارے بچوں کو بہتر مستقبل عطا کرے۔ ایزو آپ، میں، کوئی بھی شخص جو بھی ادھر آئے ہیں یا گھروں میں ہیں،
وہ جب روزہ رکھیں تو اپنے نیت کو دیکھیں کہ روزہ کیوں رکھنا ہے، مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد نہیں ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو روزے میں ہم بھی دیکھیں گے کہ اے خدا، شاید ہمارے گھرانے پر بھی کوئی مشکل آ رہی ہے، پریشانی ہے، تو اے خدا ہمارے روزے اور ریاضت کو دیکھ۔ جیسے آج کی پہلی تلاوت میں بھی دیکھا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں خدا ان کی سنیں، لیکن ان کی نیت صاف نہیں ہے۔ لیکن میں بتاتا ہوں، شاعر نبی کہتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے سر پہ راکھ ڈال، سر پہ راکھ ڈال، اپنے سر کو جھکا، حلیم اور فروتن بن، اپنے اندر سے ہر قسم کا تکبر دور کر۔ عزیزو، ہم بھی یہی دعا کریں گے کہ اے خدا، اگر کوئی تکبر ہے، مغروری ہے، کوئی فخر ہے کسی بھی چیز پر، یا کسی کے بارے غصہ ہے، اے خدا میرے سارے غصے کو ختم کر تاکہ میں اچھا انسان بن سکوں۔ میں شاید روزہ رکھ کر بھی شاید کئی دفعہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہی رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ جو آج ہم خدا سے دعا کریں گے، اس لیے لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو بھوکے کے لیے روٹی توڑ، بھوکے کے لیے۔ اگر تجھے پتہ ہے کہ کوئی شخص ہمارے ارد گرد بھوکا ہے، اس کے لیے، اور اگر کسی کے لیے کوئی کام ڈھونڈ سکتا ہے، کام، تو اس کے لیے کوئی کام ڈھونڈا جائے، نہ صرف اس کو روٹی دی جائے، اس کے لیے روٹی کا ذریعہ بنا دیا جائے، اس کے لیے روٹی کا ذریعہ بن جائے تاکہ وہ خود قدموں پر کھڑا ہو اور وہ خود ہی اپنی روٹی کمائے۔ تو اس طرح سے لکھا ہے، اپنے درمیان سے شرارت کو دور کر، شرارت کو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم روزہ بھی رکھا ہو اور 4 لوگ شام کو روزہ کھولنے کے لیے بیٹھیں، اور جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے تو بیٹھ کر کسی نہ کسی کی برائی کریں، تو یہی شرارت ہے۔ کسی کو بھڑکا دینا، کسی کو بھڑکا دینا، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف۔ رکھا ہوا روزہ تھا، تو شرارت کو اپنے درمیان سے دور کر۔ ذہن کے اندر جو فتنہ آتا ہے، فتنہ، فساد، شرارت، شر، اس کو ختم کر۔ جو روزے کا مقصد ہی یہاں پر بہار کا موسم ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی عادتیں ایسی ہیں جو شاید کافی پکی ہو گئی ہیں، ہم ان عادتوں کو ختم کر دیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ راکھ والے بدھ بھی، ہم نے اس پر غور کیا، اگر ہماری زندگی ایک درخت ہوتی، یا ایک درخت ہے، یہ ایک ٹہنی ہے جس کے پتوں پر بہت ساری مٹی پڑ گئی ہے، اور خدا نے موقع دیا ہے کہ ہم ان پتوں کو، جن پر بڑی مٹی پڑ گئی ہے، جس میں شاید کوئی حسد کا پتا ہے، غصے کا پتا ہے، نفرت کا پتا ہے، بدلے کا پتا ہے، لالچ کا پتا ہے، بدلے کا پتا ہے، ہم ان سارے پتوں کو گرا دیں، سب کو گرا کر اپنی زندگی میں نئی عادتیں لائیں، نئے پتے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں بہار آ جائے گی، ہماری زندگی میں بہار آئے گی۔ ہم روزہ بھی رکھیں گے، ہم خاص کر جمعے والے دن 14 مقام کی عبادت میں بھی شریک ہوں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح پر کتنے الزام بھی لگا دیے گئے، لیکن یسوع مسیح نے کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ یہ ہے ایک مسیح کی زندگی۔ ورنہ اگر صرف روزہ ہی رکھتے ہیں کہ دوپہر کو کھانا نہیں کھایا، روزہ رکھا، اسے 24 گھنٹے کا روزہ رکھا، تو یہ سلم ہونے کی کوئی ایکسرسائز ہو سکتی ہے، روزہ نہیں ہو سکتا۔ روزے کے ساتھ 2 کام جڑے ہوئے ہیں، 2 کام روزے کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ جو روزہ دار ہے وہ دعا کرے گا، سب سے پہلے وہ دعا کرے گا۔ جو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ دعا آپ ہر گھنٹے ایک چھوٹی سی دعا کرنی۔ آپ اگر دفتر میں بھی ہوں، آپ اپنے گھر میں بھی ہوں، کام بھی کر رہے ہوں، اور آپ دیکھیں کہ اچھا 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، تو دعا کریں کہ اے خدا میرے گناہ سارے مٹا دے۔ مثال کے طور پر ایک دعا ہو گئی۔ دوسری دعا میں کہیں کہ اے خدا میرے گھر کے سارے لوگوں کو برکت دے، سب کو اچھی اور صحت مند زندگی عطا کر۔ ہو سکتا ہے تیسرے گھنٹے میں ہم دعا کریں کہ اے خدا
پوری دنیا میں امن و سلامتی قائم کر۔ اس طرح چوتھے گھنٹے میں ہم یہ دعا کریں، کیا خدا مجھ میں جو غصہ ہے غصے کو دھیما کر دے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طرح سے ہر گھنٹے کے بعد چھوٹی سی ایک دعا کرنی، کیا خدا ہر ایک کو رزق عطا کر، ہر ایک کو رزق دے۔ اے خدا مجھے کئیوں کو دیکھ کر غصہ آتا ہے، حسد ہوتی ہے، اے خدا مجھے حسد کا پتہ مجھ سے گرا دے۔ تو یہ ہے دعا کرنا۔ جس نے روزہ نہیں رکھا دعا وہ بھی کرے، یہ نہیں کہ جس نے روزہ رکھا صرف وہی دعا کرے، نہیں، جس نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی دعا کرے، وہ کم از کم ہر گھنٹے میں دعا ایک دفعہ ضرور کرے، وہ بھی دعا کرے۔ لیکن دو کام اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ خیرات کا کام بھی کرے، دعا بھی کرے اور خیرات بھی کرے، دعا اور خیرات۔ خیرات کا مطلب یہی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی ہم نے پاک راہ کے بدھ پر بھی یہ بات کی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوپہر کو میں نے جب کھانا نہیں کھایا تو جو پیسے اگر 10 روپے بھی ہوں، 10 روپے بھی اگر 10 روپے بھی بچائے ہیں کہ میں نے نہیں کھایا، تو وہ 10 روپے آپ نے نکال کے رکھ دینے ہیں کہ یہ میرے نہیں ہیں، رازق نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اور اسی کے رزق سے جو کچھ رازق نے دیا ہے اسی کے رزق سے میں نے آج 10 روپے کا کھانا نہیں کھایا، تو جو رازق نے مجھے دیا ہے اسی سے میں آج ضرورت مندوں کی مدد کروں گا، ضرورت مندوں کی، وہ لوگ جن کے پاس رزق نہیں ہے ان کو دوں گا۔ تو یہ ہے کہ آپ نے جو 10 روپے کا کھانا آپ نے نہیں کھایا وہ آپ نے کسی کے لیے رکھ دیا ہے، یہ ہے قربانی، یہ ہے خیرات، یہ ہے چیریٹی۔ آپ نے خود نہیں کوئی چیز کھائی، دوسروں کو دے دی ہے۔ جو میرا پیروکار ہوگا وہ خود انکاری کرے گا، وہ اپنے لیے نہیں سوچے گا، دوسروں کے لیے بھی سوچے گا، کیونکہ رازق نے اس کو دیا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کرتے ہوں کہ دوپہر کو روزہ کھانا نہیں کھایا، 10 روپے کا بچائے، اور شام کو کوئی 20 روپے کی دودھ اور جلیبیاں لے لی، اور شاید بہت سارا فروٹ سیلڈ بنا لیا، فروٹ چاٹ بنائے، تو 40 روپے کا یہ خرچہ کر کے تو 10 روپے کا وہ تو روزہ رکھنے کا تو فائدہ ہی نہ ہوا، وہ تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہو سکتا روزے میں اور وزن بڑھ جائے۔ تو عزیزو یہ روزہ نہیں ہے، روزہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی روٹین کے مطابق ہی آپ کھانا بھی کھائیں، روٹین کے مطابق ہی، ایکسٹرا چیزیں بنانے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ ایکسٹرا کیا کرنا ہے؟ مطلب اضافی یعنی شام کو جب روزہ کھولنا ہے تو اضافی چیزیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فروٹ چاٹ بنا لیا، سموسے بنائے، پکوڑے بنائے، چلو تھوڑی بڑی چیزیں کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن اضافی کیا کرنا ہے؟ اضافی دعا کرنی ہے۔ اضافہ کھانے میں نہیں کرنا، شام کے کھانے میں اضافہ نہیں کرنا، اضافہ دعا میں کرنا ہے، اضافہ خیرات کے کاموں میں کرنا ہے۔ اور اضافہ کس میں کرنا ہے؟ کہ جس کے ساتھ آپ کی سخت ناراضگی ہو گئی ہے، نہیں بنتی، اضافہ کرنا ہے، قدم اٹھانے ہیں، اس سے جا کر صلح کر لینی ہے، یہ اضافہ ہے۔ کیا یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ مشکل جا تھوڑا نہیں ہو جائے گا جی، کچھ اضافی قدم اٹھانے پڑیں گے، اضافی قدم۔ یہ اضافی، آج کل میں اس لیے اضافی کا لفظ لگا رہا ہوں، یہ وائرس کے دنوں میں نا ابھی بھی بات چل رہی تھی کہ ایک بوسٹر بھی لگے گا۔ بوسٹر کا مطلب یہ تھا کہ جن کو پہلے سے 2 ویکسین لگ چکی ان کو ایک اضافی دوائی لگائی جائے گی تاکہ وہ اس وائرس کا مقابلہ کر سکے۔ تو ہم غصے کے وائرس کے لیے اضافی دعا کر سکتے ہیں، اضافی دعا کریں غصے کے وائرس کے لیے، حسد کے وائرس کے لیے اضافی دعا کریں۔ جو روزے پھر برکت کا باعث ہو جائیں گے۔ میں نے کئی دفعہ کہا، ان دنوں میں آپ بڑے خوش قسمت ہیں، میں بھی، ہم ساری، کہ ان دنوں میں ہمارے جب روزے آتے ہیں تو ارد گرد بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے۔ دیکھیں گے آپ پتے، سب درخت پتے گرا کر نئے نئے پتے نکالیں گے، درختوں کے اوپر نئی بہار آ جائے گی، تر و تازگی۔ تو روزوں میں ہر مسیحی کے چہرے پر بھی تر و تازگی آنی چاہیے، خوشی ہونا چاہیے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے سر پہ تیل لگا تاکہ
تو خوش منہ بھی دو، اداس نہیں بننا، تو خوش رہنا۔ عزیزو یہی بات ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ اور میں، ٹھیک ہے، اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ جس دن آپ دنیا میں پیدا ہوئے تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایسے ہی تھا نا، سب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کوئی چند پاؤنڈز کے ہوں گے نا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور کتنے پاک تھے، کتنے پاک تھے، بالکل پاک صاف، بالکل پاک صاف۔ تو آج بھی آپ پاک صافی ہیں، آج بھی خدا نے آپ کو پاک صافی بنایا ہے۔ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا ہمیں آج بھی اسی طرح سے ہی پاک صاف دیکھتا ہے۔ ہم میں کچھ عادتوں کی وجہ سے، سوچوں کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کوئی گناہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں وہ ساری گناہ غلطیاں مٹا دیتا ہے۔ مٹا دیتا ہے کہ نہیں مٹاتا؟ مٹا دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے۔ ہم نے بھی یہی کوشش کرنی کہ خدا جو کچھ ہو گیا ہے پاک کر، میں جانتا ہوں کہ میں ایک نیک انسان ہوں۔ کیا خیال ہے ہم نیک انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی ہم نیک ہیں کہ نہیں؟ نیک ہی ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہیں گی، لیکن ہم کہیں گے کہ خدا ہم نیک ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنے رہیں، نیک بنے رہیں۔ اس لیے اے خدا ہم بار بار تیرے پاس آتے ہیں کہ ہم اس نیکی کے سفر کو جاری رکھیں، مضبوط رہیں۔ اس کے لیے نیکی کے کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے شاید ان دنوں میں اضافی دعا کی ضرورت ہے، اضافی سوچ بچار کی، کہ اگر کسی شخص کو دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے تو میں اضافی دعا کر کے اس غصے کو ختم کروں گا، اس اضافی دعا کر کے اپنی زندگی پر سوچوں گا، اور سوچوں گا کہ جیسے یونس نبی کے زمانے میں لوگوں نے توبہ کر لی، لوگ پاک صاف ہو گئے، بچ گئے۔ آج بھی جیسے لکھا ہے کہ جب تو اپنی شرارت کے بندھن کو توڑ دے، شرارت کے بندھن کو توڑ دے، اور بھوکے کے لیے روٹی کھلا، کپڑے پہنا لوگوں کو، اور کیا کر، ہر ایک کا بھلا چاہ، تو تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی۔ تو پکارے گا اور خدا جواب دے گا کہ میں حاضر ہوں۔ جو آپ کا خدا، ہمارا خدا ہمیں جواب دے گا کہ میں حاضر ہوں، تو میرا پیارا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، میں حاضر ہوں، میں تیری سننے کے تیار ہوں، اور تو نے اسی طرح چلتے رہنا ہے۔ تو نے بھی پاک بننا ہے، رحیم بننا ہے، جیسے تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے۔ تو عزیزو پھر ہم رحم کریں گے۔ جو ہم کوئی 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے، یہاں پر ہی ایک دفعہ نماز کر رہے تھے، شاید 14 مقاموں اسی طرح سے تھی، تو یہی بات کر رہے تھے کہ آج ہم یہ فیصلہ کر لیں گے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے کہ کون سا شخص ایسا ہے جس کے بارے میں اکثر برا سوچتا ہوں، کون سا شخص ایسا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے کچھ برا بھلا کہا اور میں نے اس کو کہنا چاہا لیکن شاید میں نہیں کر سکا۔ تو جو ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح آج پہلے ہی مقام، یسوع مسیح پر موت کا فتویٰ لگ گیا، یسوع مسیح نے کچھ بھی نہیں کیا، اور یسوع مسیح کو صلیب اٹھانے کے لیے کہا، اور یسوع مسیح نے صلیب اٹھا لی، یسوع مسیح کچھ نہیں کہا۔ یسوع مسیح کا صبر، اور یسوع مسیح کے صبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خواتین یروشلم کی عورتیں 8واں مقام یسوع کو تسلی دینے آتی ہیں، اور یسوع ان کو تسلی دیتے ہیں، یسوع ان کو تسلی دیتے ہیں۔ جو آپ کے اندر جب ہمارے دل میں، ہمارے خیال میں صبر ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم وہی دوسروں کو دے سکتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے۔ اگر ہمارے پاس نفرت ہے تو جس کو بھی دیکھیں گے نفرت ہی دیں گے۔ جب ہمارے پاس پیار ہے، ہم پیار ہے تو ہم دوسروں کو بھی پیار ہی دیں گے۔ اگر کسی کے پاس 10 روپے ہیں تو وہ 10 روپے ہی دے گا نا، جس کے پاس جو کچھ ہے۔ اور جس کے پاس اگر پیار ہے، محبت ہے، قبولیت ہے، معافی ہے، وہ وہی اپنی جھولی سے نکال کر دے گا، دنیا جو مرضی اس کو کہتی رہے وہ وہی دے گا۔ یہاں پر ہی اسی طرح سے دعا کر رہے تھے تو ایک جوڑا تھا
تو ان کی 5-4 مہینے سے ان کی ناراضگی ہو گئی ہوئی تھی، وہ چلے گئے اپنے اپنے، ناراضگی ہو گئی سپریشن کے قریب۔ تو یہ بات سنتے سنتے اور آخر میں ہم نے کہا کہ آج کسی کے بارے میں بھی جو کچھ کوئی برا سوچا ہے یا بدلہ لینا ہے وہ آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ ڈیلیٹ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ آج کل موبائل کا دور ہے نا، اگر کوئی موبائل میں چیزیں زیادہ کٹھی ہو جائیں تو کیا ہم کر دیتے ہیں جی؟ ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر وہ پڑی رہیں گی تو کیا ہوگا؟ موبائل کا سسٹم خراب ہو جائے گا، سلو ہو جائے گا۔ تو موبائل کے سسٹم کے لیے ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑتی، محنت کرنی پڑتی ہے نا ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی، چھانٹی چھونٹی کرنی پڑتی ہے کہ ڈیلیٹ کیا کرنا نا، کہ سب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھی باتیں رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر اپنی روحانی صحت کے لیے بھی ہمارے جو ذہن میں ایسی باتیں ہیں، غصہ ہے، حسد ہے، اور پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ آج اگر ڈیلیٹ کر دیں تو اپنی روحانی صحت کچھ ٹھیک ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی جی؟ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ ڈیلیٹ آج پہلے جمعے پر ہی کر دیں یا دوسرے جمعے پر کریں گے؟ آج ہی کر کے دیں گے۔ ویری گڈ، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ تو آج ہی ڈیلیٹ کر دیں گے، بس دعا کر کے نا کہنا 1 2 3 چلو بھائی سب ڈیلیٹ۔ تو ایسے ہی ایک جوڑا تھا، نماز ختم ہو گئی، سب لوگ چلے گئے، وہ جوڑا ادھر آیا، مجھے کہنے لگا بشپ جی دعا ہمارے لیے کریں۔ میں نے کہا اچھا خاص بات ہے۔ تو آدمی کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے، گھٹنے ٹیکے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ میرا خیال تھا شاید کوئی آج کوئی دن ہے خاص، پتہ نہیں خوشی کا دن ہے یا کوئی ان کا کوئی فوتگی ہو گئی، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے جی ہم 3-4 ماہ سے الگ الگ رہ رہے تھے اور آج اتفاق سے دونوں اسی گرجے میں آ گئے۔ یہ اتفاق تھا، دونوں اس گرجے میں آ گئے، خدا کا کوئی منصوبہ تھا۔ تو اسی طرح جب ہم نے کہا سب ڈیلیٹ کر دیں تو عورت نے کہا کہ میں نے جب پاک شخص لینے کے لیے بندہ آیا، میں نے کہا کہ لگتا تو وہی ہے، میرا ہی بندہ ہے، تو آج یہ بھی ایسے گرجے آیا ہے۔ کہنے لگی میں دل سوچا کہ خدا میں سب کچھ ہی ڈیلیٹ کر دیں گی۔ اچھا، بندے نے دیکھا کہ عورت اپنی کو بھی دیکھا، اس نے کہا کہ آج یہ بھی ایسے گرجے آئی ہے۔ کہنے لگا میں بھی سوچا کہ میں بھی آج سب کچھ ڈیلیٹ کر دینا ہے، تو اگر خدا دی مرضی ہے یہ تو اج اسی اپنا گھر دوبارہ جوڑ لیں گے۔ تو بندے نے کہا کہ میں ادھر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جب یہ نکلنے لگے گی تو میں اس کو بلاؤں گا، اگر اس نے میری بات سن لی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ہمارا خدا نے قبول کر لیا ہے، ہمارا ڈیلیٹ کرنا خدا نے قبول کر لیا ہے۔ تو کہنے لگے جی یہ بھی، میں نے اس کو کہا کہ ذرا میری بات سن جانا، تو وہ بھی میری طرف آ گئی۔ تو کہنے لگے جی ہم نے ایک دوسرے سے معافی مانگ لی ہے، ڈیلیٹ کر دیا ہے، وکھرے وکھرے آئے ساتھ آج کٹھے ہو کے اتھوں جا رہے ہیں۔ عزیزو یہ قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کا، دعائیں سنے جانے کا وقت ہے۔ میری دعا ہے خدا آپ کو برکت دے تاکہ آج جو بھی کسی کے بارے سوچا ہے برا بھلا سب ڈیلیٹ کر کے جائیں اور ہمیشہ خوش رہیں، اور جو بھی ناراض تھے، روٹھے ہوئے تھے، وہ دوبارہ سے اچھے طریقے کے ساتھ خاندانوں میں زندگی گزاریں۔ دعا کریں گے ان خاندانوں کے لیے بھی جہاں پر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، شک و شبہات ہیں، آج سب ٹھیک ہو جائیں مسیح خداوند کے وسیلے سے۔